خطے میں امن کے لیے پاکستان کا قائدانہ کردار، سفارتی محاذ کی کمان سنبھالی۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کی کوششیں تیز، اسلام آباد میں 4 اہم مسلم ممالک کی مشاورتی بیٹھک۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر بلائے گئے اجلاس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی ہے۔ اسی سلسلے میں مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی ٹکا خانسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹکا، انتہائی اہم اجلاس، بتائیے ہمیں کہ کن امور پر بات ہوئی اور اس اجلاس کا اعلامیہ کب تک آنے کی توقع ہے؟ جی بالکل، آج رات گئے تک بھی اس کا اعلامیہ، مشترکہ اعلامیہ آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج دن بھر ایک تو چاروں وزرائے خارجہ کی پاکستان خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے وفود کی سطح میں ون ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایک اجتماعی یعنی مشترکہ اجلاس بھی ہوا جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ طویل تھا، جس میں خاص طور پہ چاروں ممالک جو ہے انہوں نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، خاص طور پہ رابطوں کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی پلان کی گئی کہ کس طرح ہم نے رابطے آگے بڑھانے ہیں اور خاص ایران اور امریکہ کو ٹیبل پہ کیسے لانا ہے، پیس ٹاک کا جو پاکستان کا مشن ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے، اور اس حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں اس کو کیسے مل کر ہم نے دور کرنا ہے۔ تمام ممالک جو ہے اس پہ انہوں نے ایک اپنی رائے دی اور اس کے اوپر کنسنسس بھی کیا۔ اگرچہ اعلامیہ میں باقی تفصیلات بھی آئیں گی، تاہم اسحاق ڈار نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے ایک مشکل اور اہم وقت پہ دوست ممالک کے وزرائے خارجہ کا پاکستان آنا، اس کو ایک تو اظہار تشکر بھی کیا ہے اور دوسرا انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ امن اور سلامتی کے لیے نہ صرف مڈل ایسٹ، پورے خطے کی امن اور سلامتی سے جڑا یہ معاملہ ہے، اس پر مل کر کوششیں کرنی ہے اور پاکستان کی جو خاص طور پہ مشن ہے اس میں امن لانے کی، سلامتی لانے کی، اس پہ مزید 4 ہاتھ اس پہ پاکستان کے ساتھ اور مل گئے ہیں، مضبوط ہو گیا اس سلسلے میں تفصیلاً آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ٹکا خانسانی، آپ کا شکریہ۔ ہولناک جنگ کے خاتمے کا مشن، پاکستان اور سعودی عرب ایک پیج پر، وزیر اعظم کا سعودی عرب کا مکمل حمایت کا اعلان، خطے میں بحران کے دوران غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے وسیع سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق، اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد وقت کی ضرورت قرار۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر مملکت کے موقف سے آگاہ کیا۔ اہم ترین بیٹھک میں اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ سعودی وزیر خارجہ کے بعد ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر بن عبدالعاطی کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ کے بعد ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر بن عبدالعاطی کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ پینٹاگون نے ایران میں زمینی آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کے جنگی عزائم بے نقاب کر دیے، لکھا اسپیشل آپریشنز اور محدود زمینی کارروائیاں امریکی پلان کا حصہ ہیں اور یہ آپریشن کئی ہفتے طویل ہو سکتا ہے۔ خاک جزیرے پر قبضہ اور آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر حملے بھی آپشنز میں شامل۔ بحری جہازوں پر 4000 سے زائد امریکی میرینز مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں۔ 82ویں ایئر بورن کے پیراٹروپرز سٹینڈ بائی پر ہیں اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ زمینی فوج کی تعیناتی کے منصوبے کی منظوری دیں گے بھی یا نہیں۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا اختیار مانا جائے، پابندیوں کا خاتمہ بھی ناگزیر، کسی بھی مذاکرات میں ہٹ جانے کا معاملہ بھی زیر بحث آنا چاہیے۔ ایران کا دو ٹوک موقف، کہا پائیدار امن کی جانب بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے اس جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن بہت نقصان اٹھایا، ہماری اعلیٰ سطح قیادت سمیت سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی دشمن کو للکار، کہا امریکہ عوامی سطح پر مذاکرات اور خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ہماری فوج مکمل تیار ہے، امریکی فوج کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے، دشمن کو سخت سزا ملے گی۔ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جو جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔
और रेंज में आते ही यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार कर दिया। कहा बहरी बेड़े की तमाम नकलो हरकत और उसकी पोजीशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। आबनाए हुर्मज और बहराए ओमान पर मुकम्मल तौर पर ईरानी बहरिया के कंट्रोल में हैं। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा है कि तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी फ़ौजी खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। खित्ता अमरीकी फ़ौजियों की जिल्लत आमेज़ कैद में तब्दील हो जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो दूसरी जानिब हमले। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसलसल बमबारी जारी है। सुबह हरमज़गान के साहिली इलाकों पर बारूद की बौछार, 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। सुबह गिलान के गांव ओसमुंदान पर बमबारी से 6 शहरी शहीद, 5 अफराद जख्मी। इस्फहान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले में 4 मुलाजमीन जख्मी हो गए। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर हमला, नशरियात मुअत्तल कर दी गईं। शिराज और कराच शहर में धमाके, बुशहर में मवासाती टावर निशाना। ईरान में शहदा की तादाद 2000 से ज़ायद, 216 बच्चे भी शामिल। इराक में भी ईरान के हामी ग्रुप के अड्डों पर बमबारी। सुबह सलाहुद्दीन और मौसल में पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। जुनूबी लबनान में बमबारी से 2 शहरी शहीद हुए। घर और शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान पहुंचा। और ईरानी पासदारान इनकलाब का तगड़ा जवाब, हमलों की 86वीं लहर दाग दी। तल अबीब और अशदोद में धमाके, वस्ती इसराइल में अफरा तफरी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी निशाना। विक्टोरिया, आरिफजान और अलखुर्ज बेस पर हमले। बहरीन में एल्युमिनियम कंपनी पर ड्रोन दाग दिया, 2 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे की तस्वीर मंजर आम पर। E3 रेडार तैयारे की मालियत $1 अरब है। मिसाइल हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुत्तहदा अरब अमारात ने मजीद 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 42 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़। मशरक़ी आज़रबाईजान से जासूसी के इल्ज़ाम में 6 इसराइली एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पासदारान इनकलाब ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मगरबी सूबा लरिस्तान में गैर कानूनी फिल्म बंदी और झूठी मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन में 35 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक 16 अफराद को गैर कानूनी फिल्म बंदी और 19 को झूठी मालूमात फैलाने पर पकड़ा गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर कशकाश ने ईरान से हट जाने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि मौजूदा बहरान के सियासी हल में ईरानी जारहियत का इजाला किया जाए, वाज़ेह ज़मानतें शामिल हों ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की कार्रवाई दोबारा न हो। अदम जारहियत के उसूल को मजबूत बनाया जाए। शहरी तनसीबात और अहम ढांचे को निशाने बनाने पर ईरान से हट जाना वसूल किया जाए। ईरान ने जंग से पहले अपने पड़ोसियों को अपने इरादों से मुतालिक धोखा दिया। अनवर करकाश ने कहा कि मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत का मुजाहरा किया। खलीज अरब के अमन के लिए ये पहलू सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। You all are aware, foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt are in Pakistan at my invitation. I held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers. I am sure you have covered our press readouts on these meetings. The 3 foreign ministers also called on the Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif. As you know, the purpose of the visit of the foreign ministers was to participate in the second meeting of consultations among Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt, which was held today in Islamabad. You may recall that our first meeting was held in Riyadh on 19th of March 2026. Let me first give you the whole summary of the second meeting of 4 foreign ministers which was held today. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support
to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The foreign ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway to prevent conflicts and to promote regional peace and harmony. We called for upholding principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity of all states. The foreign ministers also discussed ways and means to further strengthen mutual cooperation among the four brotherly countries. Ladies and gentlemen, let me underscore my profound gratitude to my brothers, the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey, and Egypt for their support to Pakistan efforts for peace in the region. As you know, under the leadership of the Prime Minister Muhammad Shahbaz Sharif, Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me also share with you that I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world. They have all extended their full support and confidence in our efforts. Therefore, there is a strong appreciation and support among all our friends for the efforts being made by Pakistan. We will continue our efforts with sincerity and commitment. Pakistan will require prayers and support of the entire international community for the success of its endeavor to achieve peace and bring a permanent end to this war. I thank you all.